بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ہیلتھ سائیکالوجی میں اپنے نیکسٹ لیکچر کو دیکھیں گے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے متعلق ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مفکرین میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے بہت انتھک کوشش کی اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے لاکھوں مسلمان نہ صرف مشرف با اسلام ہوئے بلکہ آپ کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کے ان اصولوں سے بھی آشنا ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 19 سپٹمبر 1863 میں یوپی انڈیا میں تھانہ بھون ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی۔ He was an eminent Muslim philosopher, a well-known scholar, a Sufi mystic and a great writer of Muslim text۔ اور اگر ہم ان کو مسلمانوں کے ایک عظیم مفکر، ایک مشہور اسکالر، ایک عظیم صوفی منش انسان اور ایک عظیم مسلم رائٹر اور مصنف کہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھی اور ان سے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ he was given the titles of حکیم الامت اور ان کو مجدد الملت جو ہے یعنی ریفارمر آف دا نیشن کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ آپ کی محنت کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی مسلمانوں کو سیدھے اور صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ضلع میرٹھ سے حاصل کی اور اس کے بعد تھانہ بھون کے جو مدرسہ تھا امدادیہ، وہاں سے آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور بعد میں اسی میں اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیے۔ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم جب مکمل کر لی تو خانقاہ امدادیہ میں جو کہ تھانہ بھون میں تھا وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور ان کی رہنمائی کی اور ان کی نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز تھے جو کہ نفسیاتی بیماریاں تھیں ان کی بھی نشاندہی کی اور ان کا علاج جو ہے وہ بتایا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس خطے کے اندر آپ پہلے سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے طور پر جو ہے دیکھے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سارے یعنی ہزاروں لوگوں کو جو ہے ان بیماریوں کے متعلق نہ صرف اویئرنیس دی بلکہ ان کا علاج بھی جو ہے انہوں نے کیا۔ ہم دیکھیں گے آگے ان کے جو تھنکنگ اور ان کی تھاٹ تھی یا ان کا جو تعلیم کا جو محور تھا ان کے سٹیپس کو ہم اسٹڈی کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کی جو تھیراپی کیا تھی، ان کی پرسنالٹی تھیری کیا تھی اور ڈس آرڈرز جو کہ مینٹل ہوں یا فزیکل ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ آپ نے جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری کتب لکھی اور تقریباً 800 کے قریب آپ نے کتب، رسالے اور مختلف جو خط و کتابت تھے ان کے مجموعے آپ نے جو ہے وہ لکھے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی اہم جو کتب ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کتب کے اندر ہمیں کئی کتب جو ہیں ایسی نظر آئیں گی جو کہ آج بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جس میں تفسیر القرآن، بہشتی زیور اور تربیت السالک جو ہیں وہ اہم نام سمجھے جاتے ہیں۔
جیسے کہ میں نے بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے تقریباً 800 کے قریب جو ہے وہ کتب لکھی، اور ان کی کتب جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ انہی کتب کے ذریعے سے آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، اور ان کو ان کے علاج جو ان کے امراض تھے ان کے علاج کے لیے بھی ان کتابوں کا استعمال کرتے تھے۔ ان میں جو مشہور اہم کتابیں ہیں اس میں تفسیر بیان القرآن ہے، جس کے اندر قرآن کی مکمل جو ہے آسان اور سادہ لفظوں میں جو ہے وہ تفسیر بیان کی گئی ہے، اور آپ نہ صرف ترجمہ جو ہے ترجمہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں تفسیر کے ذریعے سے ہم قرآن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بہت سہل اور آسان ہے۔ اس کے علاوہ بہشتی زیور ہے۔ بہشتی زیور جو ہے وہ خصوصاً عورتوں کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور اس میں مولانا صاحب نے عورتوں کے تمام مسائل کو، جو طہارت سے لے کر اور زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے مسائل تک جو ہے وہ اس بہشتی زیور میں بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کی فرمائش پر آپ نے مردوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ کتاب لکھی تھی، جو کہ گوہر زیور جو ہے وہ کہلاتی ہے، اور اس میں مردوں کی جو ہے وہ رہنمائی اسی طریقے سے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے جسے تربیت السالک کہتے ہیں۔ دراصل یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے طریقہ علاج، جس کو سلوک کہا جاتا تھا، اس سے جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے، اور اس پہ ہی اس کے متعلق اس کے اندر رہنمائی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ، یعنی ان کے ذہنی امراض جو صحت ہے اس کے متعلق ان کا کیا کانسیپٹ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ٹیچنگ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پارٹس، اور آپ کی ٹیچنگ جو تھی ان کو ہم 3 پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ون از دا پرسنالٹی تھیوری، یعنی آپ نے شخصیت کے متعلق جو ہے وہ کیا تصور پیش کیا۔ نمبر 2، کائنڈز اینڈ کازز آف مینٹل ڈیزیزز، یعنی آپ نے جو ذہنی بیماری تھی، ذہنی امراض تھے، ان کی اقسام بتائیں، اور ان کی وجوہات بھی جو ہے آپ نے دوسرے کوشچن میں بتائیں۔ نمبر 3، ٹریٹمنٹ اور تھیراپیز، اور اس کے بعد آپ نے نہ صرف جو مینٹل ڈس آرڈرز تھے ان کے متعلق بتایا، ان کی ٹائپس اور کازز کے متعلق بتایا، بلکہ آپ نے ان کے طریقہ علاج، اور ان طریقہ علاج کے لیے جو آپ نے تھیراپیز استعمال کی ان کو بھی آپ نے بخوبی اپنی مینٹل ہیلتھ کے کنسیپٹ میں پیش کیا ہے، اور انہی کی بنا پر آپ نے ایک عرصے تک ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ فیضیاب کیا اس سے، اور ان کو تندرست جو ہے وہ کیا، اور مسلمان بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھوں پر ان بیعت نہ صرف بیعت کی بلکہ وہ مسلمان بھی ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو شخصیت کا نظریہ پیش کیا اس کے مطابق آپ نے قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ پرسنالٹی کو بیان کیا، شخصیت کو بیان کیا، and according to him personality consists of 3 type of نفس، اور آپ نے بتایا کہ ہماری جو شخصیت ہے وہ 3 طرح کے نفس سے بنتی ہے، یا ہمارا نفس جو ہے وہ 3 جو ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ تینوں اقسام کون کون سی ہیں؟ یہ نفس الامارہ، نفس المطمئنہ اور نفس اللوامہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں گی کہ مسلمان مفکرین جو ہیں ان کے نزدیک نفسیات میں ذہنی صحت کے 4 تصور پائے جاتے ہیں۔ پہلا شماریاتی تصور ہے، دوسرا سماجی تصور ہے، تیسرا نفسیاتی ہے، اور چوتھا اخلاقی تصور ہے۔ اور اخلاقی تصور اس بات پر زور دیتا ہے کہ فرد اگر اپنے آئیڈیل یا اپنا جو اس کا بنانے والا ہے اس کے جس قدر وہ نزدیک ہوگا، اس کی اخلاقی جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ مطمئن ہوگی، یعنی کہ صحیح ہوگی، پرفیکٹ ہوگی۔
اور جتنا وہ اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ مختلف قسم کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ذہنی صحت کا یہی اخلاقی معیار جو ہے یا تصور اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کی بنا پر آپ نے اپنا نظریہ شخصیت پیش کیا۔ مولانا کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ 3 طرح کا نفس ہے، یا اس کی 3 اقسام ہیں، جو کہ نفس الامارہ، نفس المطمئنہ اور نفس اللوامہ پر مشتمل ہے۔ According to Thanvi, a child is born innocent by nature and it is only environment that later on makes him a good or bad human being. مولانا اشرف علی تھانوی کے نزدیک بچہ جو ہوتا ہے وہ انسانی فطرت یا معصوم فطرت جو ہے وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ بائی برتھ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے جو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، اور اسی سے اس کا جو ہے وہ نفس بنتا ہے۔ انسان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات، فطرت اور خدا کے ساتھ مکمل ہم آہنگی پیدا کرے، اور فطرت سے دوری ذہنی امراض کو جنم دیتی ہے۔ یہاں جیسے انہوں نے ذات کے 3 درجے بتائے ہیں، تو نفس الامارہ جو ہے یہ حیوانی اور منفی قوتوں کو پیش کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ لیڈس پرسن ٹو ایول، یعنی یہ نیگیٹو کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ یا اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو نفس الامارہ وہ نفس ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے، ہر صورت میں کہتا ہے کہ کرو، اور یعنی خواہش کو پورا کرو۔ جیسے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو یہ معاشرہ آپ کو برا سمجھے گا یا آپ کے گھر والے آپ کو برا سمجھیں گے، لیکن ہمارا جو نفس الامارہ ہے اگر ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ کر سکتے ہیں، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، اور آپ کر لیں۔ تو ہم نفس الامارہ کے اگر تحت ہوں گے تو ہم جو بھی بات، جو چیز چاہے وہ دنیا کو اچھی لگے بری لگے تو وہ ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جبکہ نفس اللوامہ جو ہے وہ لیڈ کرسنگ دا پرسن آفٹر ایول ڈوئنگ، یعنی نفس لوامہ ضمیر کی ان خصوصیت کا حامل ہے جو فرد کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کو سکھاتا ہے، اور برائی کی جگہ اچھائی اپنانے پر زور دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بالکل بس جو بھی کام ہو وہ اچھا کرنا ہے، آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا، اپنے بارے میں سے مراد کہ بالکل ہی اپنی خواہشات کو جو ہے وہ دفن کر دیں، اور کچھ بھی نفس کے لیے جو ہے وہ نہ سوچیں۔ نفس لوامہ ٹو بی اے گڈ پرسن، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرد کو ٹو بی اے گڈ پرسن جو ہے بنانے کے لیے صرف اچھا کرنے کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے۔ عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ بیلنس کی کنڈیشن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نفس جو ہے، یعنی دونوں نفس، نفس الامارہ اور نفس اللوامہ، دونوں ایکسٹریم پر ہیں۔ ایک بالکل اپنی منمانی کرنے کو کہتا ہے، یعنی خواہشات کے تابع ہونے کو کہتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بالکل اپنی خواہشات کو رد کرنے کے متعلق کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ صرف اور صرف ہم دوسروں کے لیے سوچیں، اچھا سوچیں۔ اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ درمیان کے راستے کو جو ہے وہ بتاتا ہے، اور جب آپ درمیان کا راستہ اپناتے ہیں، توازن کا راستہ اپناتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اطمینان کے اندر رہتے ہیں، اور یہی ہمارا اسلام ہے۔ یعنی اسلام ہمیں نہیں کہتا کہ ہم بالکل گوشہ نشین ہو جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں اور اپنی خواہشوں کو بالکل بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی اسلام یہ کہتا کہ ہم بالکل اپنی خواہشوں کے انڈر چلے جائیں اور ہم حیوان بن جائیں، یا ہم جو ہے صرف اپنے متعلق سوچیں اور کسی اور کے متعلق بالکل بھی نہ سوچیں۔ جبکہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ کہتا ہے، یعنی اسلام کے مطابق ہمارے یہ ہے کہ ہم کچھ اپنے نفس کی سنیں اور کچھ ہم دوسروں کی سنیں، یعنی ہم بیلنس کے اندر چلتے جائیں، اور جب تک انسان کا بیلنس رہتا ہے وہ مطمئن حالت میں رہتا ہے، اور یہی مطمئن حالت جو ہے وہ فرد کو ایک نارمل زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہ مطمئن حالت جو ہے
وہ ہمیں کیسے ملتی ہے، اور وہ صرف اور صرف مولانا اشرف علی تھانوی کے نزدیک ہمیں صرف اللہ کی نزدیکی سے، اللہ کے قرب سے ملتی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو اپناتے ہیں، اس کے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے خدا کو جو ہے پا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر بے چینی، خوف اور تنہائی پیدا کرتی ہے، جسے آج ہم روٹین میں، آج جس کو ہم کبھی فرسٹریشن کا نام دیتے ہیں، کبھی سٹریس کا نام دیتے ہیں، اور کبھی اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو یہ تمام نفسیاتی امراض جو ہیں وہ صرف خدا سے دور ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے نزدیک انسان کے نفس المطمئنہ کا حصول جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خدا کی قربت حاصل کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظریے کے دوسرے حصے میں مینٹل ڈیزیزز کے بارے میں بتایا کہ ذہنی امراض جو ہوتے ہیں ان کے آپ کے مطابق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہوتے ہیں آرگینک، اور دوسرے جو ہوتے ہیں فنکشنل کہلاتے ہیں۔ آرگینک یا diseases may be cured by medicines, but the functional or psychological diseases are to be cured by individual and group therapies۔ یعنی آپ کے نزدیک جو آرگینک ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ میڈیسنز کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تفاعلی یا روحانی سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ انڈیویجول، انفرادی اور گروپ تھیراپی کے ذریعے سے ان کا علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو گروپ اور انڈیویجول تھیراپی تھی وہ کیا تھی، یہ ہم ان کے تھیراپی سیکشن میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔ بہرحال آپ نے ان دونوں طریقوں کے ذریعے سے جو ہے انڈیویجول یعنی انفرادی جو تھیراپی تھی اور گروپ تھیراپی، دونوں تھیراپیز کا طریقہ اپنایا، اور ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو نہ صرف جسمانی بیماریوں سے بلکہ فنکشنل جو روحانی بیماریاں تھیں ان کا علاج بھی ان تھیراپیز کے ذریعے سے آپ نے کیا۔ ایک چیز جو آپ نے بتائی اور وہ یہ تھی کہ جب فرد جو ہے میٹریلسٹک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کمیونیکیشن جو ہے اپنے رب سے کم ہو جاتی ہے، وہ مادہ پرست ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اندر اپنا دل لگا لیتا ہے، تو تب جو ہے وہ ان بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب جو تھے انہوں نے اپنی جو مدرسہ تھا جو کہ مدرسہ امدادیہ، اس کے اندر ایک خانقاہ قائم تھی، اور آپ نے وہاں پر ہی اپنی درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا ہوا تھا، اور اسی جگہ پر آپ لوگوں کو کا علاج جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی مینٹل نہ صرف ذہنی امراض کے متعلق بتایا بلکہ ذہنی امراض کی جو کاز تھی یعنی وجوہات تھی ان کے متعلق بھی آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ کے نزدیک ذہنی صحت کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب فرد اپنے مذہب سے دور ہو جاتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے یا اس سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کا کنیکشن اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، تو فرد کے اندر جو ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ حرص، لالچ، طمع اور دنیاوی چیزیں جو ہیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنی جسمانی صحت کو کھو دیتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہم اپنی دماغی یا جو ہماری نفسیاتی اور روحانی جو ہماری صحت ہے وہ بھی ہمارا ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو دا مولانا دیر آر ٹو فورسز ود ان اے ہیومن بینگ، کنسٹرکٹیو فورس اینڈ ڈسٹرکٹیو فورس۔ یعنی ایک فرد کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی کے نزدیک
دو طرح کی جو ہے وہ قوتیں موجود ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو تعمیری ہوتی ہیں اور دوسری قوت وہ ہوتی ہے جو کہ تخریبی ہوتی ہے. He lays great emphasis on training of the child so as to strike balance between the two forces. اور آپ کے نزدیک ان دونوں فورسز یعنی کہ جو تعمیری اور تخریبی فورسز ہیں ان کے درمیان میں بیلنس رکھنا، توازن رکھنا جو ہے وہ اس کا سارا عمل جو ہے، سارا دار و مدار جو ہے وہ بچے کی تربیت پر ہے. اور اس سلسلے میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے پیرنٹس اسپیشلی مدر plays greater role while bringing up the child on right lines. اور ماں ہی ہے یا ماں باپ دونوں، لیکن ماں اسپیشلی ماں کے لیے وہ زیادہ فورس کرتے ہیں کہ وہ بچے کی بچپن کی تربیت میں جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے. اگر بچہ غلط طرف جاتا ہے، غلط چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ آگے جا کر مختلف قسم کے مینٹل ڈس آرڈر اور ذہنی امراض کا جو ہے وہ شکار ہو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مینٹل ہیلتھ کا تصور کا تیسرا حصہ ٹریٹمنٹ اور تھراپیز ہے. مولانا اشرف علی تھانوی اس بات پر بلیو کرتے تھے کہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے جو طریقہ علاج بتایا وہ نصیحت آموز تھا. آپ نے اپنے طریقہ علاج کا نام سلوک رکھا اور جس میں آپ پہلے سے ہی تمام پوائنٹس کو لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی مریض کے سامنے جو ہے وہ کلیئر کر دیتے تھے. اس کے پوائنٹس جو ہیں آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں. وچ آر دا مائریکل اینڈ کشف، گارنٹی فار فارگیونیس آن دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ یہ جو علاج جو ہے معجزات اور کشف و کرامات پر نہیں ہے. یعنی کہ کوئی چھڑی، جادو کی چھڑی ہوگی اور آپ کو لگائی جائے گی یا آپ کے اوپر پھونک ماری جائے گی اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. نمبر 2، اس طریقہ علاج میں روز قیامت کے دن آپ کے گناہوں سے نجات نہیں ہوگی. گناہوں سے نجات آپ کے اعمال صالح کی وجہ سے ہوگی. یعنی آپ کو کوئی کسی قسم کی یہاں پر رہ کر یہ شورٹی نہیں مل جائے گی کہ آپ کے تمام گناہوں کو بغیر سزا کے جو ہے معاف کر دیا جائے گا. پرومس آف میٹیریل گین اور بیٹر پراسپیکٹس ان لائف، اس طریقے علاج کے تحت یہ بھی ضمانت نہیں دی جاتی کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو دنیاوی جو ہے وہ چیزیں یا مادیت جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی یا ترقی مل جائے گی یا خود بخود آپ کے کام ہو جائیں گے. آٹومیٹک کیور تھرو کونسلرز اٹینشن، اور صرف جو کونسلر ہے جو کہ آپ کا علاج کر رہے ہیں ان کی توجہ سے خود بخود ہی آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو خود اپنی ایفرٹس اس میں دینی پڑیں گی. پاسبلٹی آف ایکشن وداؤٹ ول، اور جب تک آپ کی اپنی خواہش، اپنا ارادہ نہیں ہوگا تو آپ جو ہے وہ کیور نہیں ہو سکیں گے. پرومس اور شیورلی فار انر ایکسپیرینسز، اور اس بات کا جو ہے وہ بھی کرایا جاتا تھا کہ یہ طریقہ علاج اس بات پر بھی زور دیتا تھا کہ سالک جو ہے وہ بہت مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے اور مضبوط ارادے کے ساتھ علاج میں شریک ہو. اس کے بغیر صحت نہیں مل سکتی. اس طریقے علاج میں کوئی کسی قسم کا جادو ٹونا استعمال نہ ہوگا اور نہ ہی مالی، ذاتی اور قانونی فوائد حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ طریقہ علاج اس بات کی بھی ضمانت نہیں دیتا کہ سالک اپنی نمازوں میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں اور ہمیشہ کیف و مستی میں ڈوبے رہیں اور کیور کی طرف جو ہے وہ نہ آئیں. مولانا تھانوی اس بات پر جو ہے وہ زور دیتے تھے کہ جب تک مریض اپنے پرابلمس کو خود نہیں سمجھے گا، وہ اپنی آپ کو ریئلائز نہیں کرے گا، اپنے نفس کو نہیں پہچانے گا یا اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا پیشنٹ شوڈ ہیو فل فیتھ اینڈ کانفیڈنس ان دا کونسلر اینڈ ڈو ایز ایڈوائز، اور کونسلر کی جو ہے اس کو ہر بات پر بہت مکمل، یعنی کونسلر پر مکمل اعتماد کرے گا سالک،
اور وہ جیسے اس کو نصیحت کرے گا اس پہ عمل کرے گا۔ تو یہ تمام وہ پوائنٹس تھے جو کہ مولانا صاحب اپنے جو طریقہ علاج ہے اس میں آنے والے جو پیشنٹ یا مریض سالک جس کو کہتے تھے اس کو پہلے سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ یا ٹریٹمنٹ جو استعمال کیا جاتا تھا جس کو سلوک کہتے ہیں، اس طریقے علاج کی مدد سے آپ نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ فیضیاب کیا۔ آپ اس میں 2 طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو طریقہ علاج تھا وہ 2 تھیراپیز پر مشتمل تھا۔ ایک ریڈنگ تھیراپی یا خوانائی طریقہ علاج اس کو کہتے ہیں، اس کو علاج بذر خود بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا کمیونیکیشن تھیراپی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ پہلے طریقہ کار ان دونوں طریقہ کار کو 1 بائی 1 بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ویوز جو تھے پیشنٹس کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کے نزدیک ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی خوبیاں اللہ نے اس کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا استعمال کس طریقے سے کرتا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو اعمال ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری اور دوسرے غیر اختیاری۔ اختیاری اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا ہم پر اختیار ہوتا ہے، یعنی ہمیں ان پر اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو کہ ہم اپنی جد و جہد کے ساتھ کوشش کے ساتھ ہم ان کو کر سکتے ہیں، ہمارے اندر ان کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ غیر اختیاری وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو غیر اختیاری انسان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اختیاری جو ہوتے ہیں اس پر فرد قدرت نہیں رکھتا، جو کہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں جن کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہوتا وہ آپ کو اللہ پر جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا چیز ہماری اختیاری ہوتی ہے اور کون سے اعمال جو ہیں وہ ہمارے غیر اختیاری ہیں۔ اینی ہو، مولانا صاحب نے جو اپنی تھیراپیز بتائیں ان میں سے جو ریڈنگ تھیراپی ہے وہ ایک انفرادی طریقہ علاج ہے، یعنی 1 بائی 1 جو ہے وہ پرسنس پہ ہوتا ہے، اور تھانوی اسٹرانگلی بلیوڈ ان وٹ وی کال دا ریپو ریڈر، اور تھانوی نے اس بات پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا ریپو ڈیولپ ہونے پر۔ ریپو وہ تعلق ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ اور کونسلر کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی جو سالک اور پیر کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ریپو کہلاتا ہے۔ مولانا کے نزدیک یہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی مرض کے صحیح ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ آپ سالک کو کہتے تھے پیشنٹ کو کہ وہ اپنے پرابلم کو جو ہے وہ خط کے ذریعے لکھ کر بھیجے، اور اس کے پرابلمس پڑھنے کے بعد آپ اس کو نہ صرف اس کی پرابلم کے متعلق جو میٹیریل ہوتا تھا وہ پڑھنے کو اس کو کہتے تھے، بلکہ آپ اکثر جو ہے سجیسٹ کرتے تھے بہت سے مذہبی جو چیزیں تھیں، مذہبی رائٹنگز، اور خاص طور پہ وہ کتب جو کہ اس کے پرابلم کے متعلق ہوتی تھی اور ان کا مذہب سے تعلق ہوتا تھا، ایسے تمام کتب کو پڑھنے کو کہا جاتا تھا۔ اور آپ کی ان کتب میں جو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کا جو ہے وہ حوالہ دیتے تھے، اور قرآن پاک کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی پرابلمس کے بارے میں بتاتے تھے۔ اس طریقے سے فرد اگر اپنے پرابلم کو سمجھ جاتا تھا اور اس خط و کتابت کے ذریعے سے وہ اس کے اپنی پرابلم جو اس کا جو بھی مسئلہ تھا وہ اس کو کلیئر ہو جاتا تھا، تو فرد ان چیزوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر اس کے باوجود اس کو لگتا تھا کہ صرف خط و کتابت کے ذریعے سے یا کتاب پڑھنے کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب اس کو اپنے جو خانقاہ تھی وہاں آنے کے لیے کہتے تھے، اور وہ وہاں پر جو ہے آتا تھا،
اور پھر مزید جو ہے کمیونیکیشن تھیراپی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن تھیراپی از اے گروپ تھیراپی، اور جیسے میں نے بتایا کہ تھانوی صاحب جو تھے وہ لوگوں کو خانقاہ امدادیہ میں آنے کا کہتے تھے، ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ گروپ کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر رہتے تھے۔ اور یہاں پر جو طریقہ کار تھا مولانا صاحب کا وہ تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا درس دیا جاتا تھا، جس میں نہ صرف انسٹرکشن دی جاتی تھی بلکہ ان کو ان کے پرابلم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میٹیریل جو ہے وہ پڑھنے کو دیا جاتا تھا، لٹریری مواد جو تھا وہ دیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا ایک جیسا مسئلہ ہوتا تھا ان لوگوں کو گروپ کی شکل میں کچھ ٹاسک بھی جو ہیں وہ دیے جاتے تھے۔ اور جب یہ لوگ بہت غور سے مولانا صاحب کا جو ہے وہ لیکچر کو سنتے تھے، اور سننے کے بعد ان کو اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف سجیشن جو ہے وہ بھی دی جاتی تھی، ان کو نصیحت کی جاتی تھی، اور ان کے مسئلے کو جو ہے وہ انہی کے تھرو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو مختلف قسم کی رسپانسبلٹیز بھی خانقاہ میں دی جاتی تھی، اور اس طریقے سے وہ لوگ نہ صرف ایک گروپ کے صورت میں جو ہے وہ رہتے تھے بلکہ ان کو ٹرین کیا جاتا تھا اور گائیڈ کیا جاتا تھا کہ وہ ایک نارمل اور اچھی اور خوشگوار زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ اس طریقے سے مولانا صاحب نے اپنی تھیراپیز کے ذریعے سے لوگوں کی نہ صرف اصلاح کی بلکہ ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ کی دیکھنے میں آتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے نہ صرف مسلم امہ کے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی، اور آپ کی کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ، آپ کی تھیراپیز، آپ کی جو سٹائل تھا آپ کا خاص طور پہ تھیراپیز کا، لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ ہوپ کہ بچوں آپ کو مولانا صاحب کی جو ہے وہ تھیراپیز اور ان کا مینٹل ہیلتھ کا جو تصور ہے وہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔